کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. جب بھی مصیبت آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہو نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آزمائش ڈالا ہے, ہمیں اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. دنیا کو سناتے نہیں پھرنا ہے, بلکہ آج کے اس قوم کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ سر میں اگر درد بھی ہوتا ہے تو بغیر دوسروں کے بتائے انہیں سکون نہیں آتا, بغیر دوسروں کو بتائے انہیں چین نہیں آتا. تھوڑی سی بھی اگر تکلیف جسم میں آئے تو پورے محلے والے نہیں جب تک جان جاتے انہیں سکون نہیں آتا, ہر کسی کو بتاتے پھرتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں, تاریخوں کا مطالعہ کریں, تفسیر قرآن میں ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ بزرگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. خاتون نے کہا میرے شوہر, میرے سرتاج, آخر کون سی خطا ہوئی کہ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہے تو بیمار نہیں پڑی ہے. اور آج کے اس دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار پڑے تو لوگ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں کہ تو بہت بیمار پڑی رہتی ہے, میں تمہیں نہیں رکھوں گا. لیکن اس بزرگ کی زندگی کا مطالعہ کرے, انہوں نے کہا کہ جب سے تم آئی ہو تب سے آج تک بیمار نہیں پڑی ہو, تم کتنی بدبخت ہو, اس لیے میں تمہیں نہیں رکھوں گا. وہ زوجہ کہتی ہے, وہ خاتون کہتی ہے اگر بات ایسی ہے میرے سرتاج تو میرے خوابگاہ میں آئیں, میرے پرسنل روم میں آپ آئیں, اور پھر اس روم میں لے کر جاتی ہے. وہ اللہ کی کتنی نیک بندی تھی, وہ اندر لے کے جاتی ہے اور اپنے شوہر سے اپنے پشت دکھاتی ہے, اپنے پیٹھ کے جانب اشارہ کرتی ہے. جب وہاں دیکھا گیا تو ایک ناسور زخم تھا. ناسور زخم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوتا ہے پھر سے ہو جاتا ہے, برابر ٹھیک نہیں ہوتا, ہمیشہ وہ لگا رہتا ہے کہ اس میں ریسیں, اس میں پیپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں. وہ اس طرح کا زخم تھا اور اس میں کیڑے رینگ رہے تھے. وہ شوہر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تو نے آج تک مجھ سے بتائی کیوں نہیں؟ میں تمہارا سرتاج ہوں, میں تمہارا اس کا علاج کراتا, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ خاتون کہتی ہے میں آپ سے کیوں شکایت کروں, میں اپنے اللہ کی شکایت کرنے سے ڈرتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ بیماری دینے والا بھی میرا رب ہے اور شفا دینے والا بھی میرا رب ہے, اس لیے مجھے یہ بتاتے ہوئے حیا آتی ہے, مجھے بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میں اپنے رب کا ناشکر کیسے کروں. کیسی خاتون تھی کہ اپنے شوہر سے بولنا بھی پسند نہیں کی کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے, ہماری اس حرکت کی وجہ سے کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث میں آپ کے حوالے کروں, اس کے بعد میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اللہ کے فرشتے یہ آواز لگائیں گے, یہ ندا دیں گے کہ اے او شخص, اے او لوگوں جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر کے مصیبتیں سہی ہے, آج اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا انعام دینا چاہتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ آیا ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے او شخص جس کا اللہ قرض دار ہے, جو اللہ قرضہ رکھتا ہے اور اس قرضے کو آج تمہیں لوٹانا چاہتا ہے. لوگ حیرت سے سنتے ہیں اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ مقروض کیسے ہو سکتا ہے, سارا کچھ تو اسی کا ہے, مال اسی کا ہے, دولت اسی کی, جائیداد پراپرٹی اولادیں سب تو اسی کا ادا کرتا ہے, پھر وہ مقروض کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرشتے کہتے ہیں مقروض سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتوں میں رکھا, آزمائشوں میں رکھا, تکلیفوں میں رکھا, اور ان تمام چیزوں میں رکھنے کے بعد اگر تم لوگوں نے صبر کیا ہے تو آج اللہ تبارک و تعالی وہی قرضہ تمہیں واپس کرنا چاہتا ہے, اس کا بدلہ تمہیں دینا چاہتا ہے. یہ ندا سن کر کے پھر لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ سے طلب کریں گے کہ مجھے میرا انعام دیا جائے. فرشتے کہتے ہیں کہ یوں ہی اپنے دعوے, کسی بھی چیز کے لیے دعویٰ پیش کرنا ہوتا ہے, پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب تمہیں مصیبت میں گھیرا گیا تھا, جب تم پر مصیبتیں ڈالی گئی تھی, جب تمہیں آزمائشوں سے گزارا گیا تھا تو اس وقت تم نے صبر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یا پھر خدا کی شان میں ناشکری والے الفاظ ادا کیے تھے. تمہارے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے. پھر فرشتے ان تمام لوگوں کے نامہ اعمال دیکھیں گے, ان
नामा अमाल में कुछ लोगों का ये लिखा होगा कि जब उसे मुसीबत में गिरफ्तार किया गया था तो अल्लाह को नाशुक्री किए थे, अल्लाह के शान में नाजेबा अल्फाज कहे थे, बल्कि इस तरह भी कहे थे कि बीमारी के लिए मेरा ही घर मिला मेरे रब को, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा ही बेटा मिला मौत में घाट उतारने के लिए। इस तरह के अल्फाज कुछ लोगों ने कहे होंगे तो फरिश्ते कहेंगे कि ये इनाम तुम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि तुम यहाँ से दूर हो जाओ, इस जगह से तुम लोग दफा हो जाओ, तुम लोग अल्लाह के इनाम के हकदार नहीं हो। कल भी तुम पर मुसीबत आई थी और आज तुमको उसका अजर मिलना था, लेकिन तुमने नाजेबा अल्फाज कह करके अपने इस इनामात को ज़ायल कर दिया, अपने इस इनामात को तुम खो चुके हो, यहाँ से दूर चले जाओ। उसके बाद फिर वो लोग इकट्ठा होंगे जो अल्लाह के अता करदा, अल्लाह की दी हुई मुसीबतों पर सब्र किए होंगे, सब्र तहम्मुल से काम लिए होंगे, वो लोग जमा होंगे। जमा होने के बाद फरिश्ते कहेंगे कि हाँ हाँ वही तुम लोग हो जो अल्लाह के नेमतों का हकदार हो। फिर अल्लाह फरमाएगा कि जिसको जितनी मुसीबतें दी गई थी, अगर किसी को एक मुसीबत दी गई थी तो उसको एक झंडा थमाया जाए, किसी को दो मुसीबतें दी गई थी तो उसे दो झंडा थमाया जाए, और बिल आखिर जिसको जितनी मुसीबतें दी गई होगी उतने झंडे उसको थमाए जाएंगे। और फिर इसके चारों तरफ फरिश्तों का हुजूम होगा। मैदान महशर उस वक्त सजा नहीं होगा, मैदान महशर में लोग जमा होंगे, लेकिन देखेंगे कि बड़ी शान बान आन के साथ वो काफिला रवा दवा होगा। लोग देख के हैरत में पड़ेंगे कि क्या ये कोई सिद्दीकीन है, कोई नबी है, वो अल्लाह के रसूल है, ये लोग हैं कौन? निदा आएगी ना ये अल्लाह के नबी है, ना अल्लाह का रसूल है, ना ही अल्लाह के सिद्दीकीन है, बल्कि ये आम बंदा है जिन्होंने दुनिया में मुसीबतों पे सब्र किया था, मुसीबतें पाने के बाद सब्र तहम्मुल से काम लिया था, अल्लाह का शुक्र अदा किया था। फिर लोग देखेंगे कि धीरे धीरे वो जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे और जन्नत के दरवाजे के पास जा करके जन्नत के जो दारोगा है हज़रत रिजवान, उनसे कहेंगे फरिश्ते कि दरवाज़ा खोला जाए। अंदर से हज़रत रिजवान दरवाज़ा खोलेंगे, फिर पूछेंगे ये कौन लोग हैं, ये किनकी जमात है? वो फरिश्ते कहेंगे कि इन्हें जन्नत में दाखिल किया जाए, इन्हें जन्नत की दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाए। वो हज़रत रिजवान कहेंगे अभी तो मैदान महशर सजा ही नहीं है, अभी तो बहुत लोग कब्रों से उठे ही नहीं है, फिर ये लोग जन्नत में कैसे जाएंगे? हिसाब किताब का मामला अभी हुआ नहीं है। फिर फरिश्ते कहेंगे कि ये अल्लाह का हुक्म है कि इन्हें पहले जन्नत में दाखिल किया जाए, उसके बाद मैदान महशर सजेगा, फिर लोग कब्रों से उठेंगे, मीज़ान अमल कायम होगा, पुल सिरात कायम किया जाएगा, लोगों का हिसाब किताब होगा। अल्लाह अकबर। ये वो लोग होंगे जो हिसाब किताब होने से पहले पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, यहाँ तक कि उनके नाम अमाल को भी नहीं देखा जाएगा कि उसने इस दुनिया में क्या किया, कौन सी खताएं की, कौन से गुनाह किए, किसको नाराज किया। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल को भी, उसके नाम अमाल को भी नहीं खोलेगा और हिसाब किताब देने से बच जाएंगे और फिर जन्नत में चले जाएंगे। उस वक्त फिर लोगों के हिसाब किताब शुरू होगा, मैदान महशर सजेगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। मोहतरम हजरात, कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब आप पे कोई मुसीबतें आए, कोई तकलीफ अगर आपको हो तो आप ये मिन जानिबिल्लाह समझे कि अल्लाह की तरफ से है। हो ना हो हमें अपना महबूब बंदा बनाना चाहता है मेरा रब, यही वजह है कि हमें मुसीबतों में गिरफ्तार कर रखा है। हमें अल्लाह अपनी कुर्बत देना चाहता है, यही वजह है कि मुसीबतों से दो चार हम हो रहे हैं, यही वजह है कि मुसीबतों से हम गुजारे जा रहे हैं। तो हम वक्त चाहे खुशहाली का मौका हो, गम का मौका हो, हर लम्हा आपकी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज होनी चाहिए। किसी भी हाल में आप रहें, अगर कोई आपसे पूछ बैठे तो आप सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह ही पर तवक्कल करें, अल्लाह ही पर भरोसा करें। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर एक मुश्किल, बुजुर्ग फरमाते हैं जब छोटे मुश्किल आते हैं तो अल्लाह ताला बड़ी बड़ी मुश्किलों को टाल दिया करता है। उस छोटी मुश्किल के जरिए से बड़ी मुसीबतों का अल्लाह ताला दफा फरमा देता है। हज़रत लुक़मान हकीम जिनके नाम से कुरान में सूरत नाजिल हुआ है, वो अपने बच्चे को दर्स देते हैं कि चाहे तुम जिस हाल में रहो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो और याद रखो छोटी मुश्किलें आती है तो अल्लाह ताला बड़ी मुश्किलों को टाल दिया करता है। फिर उनके वालिद हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरादा किया कि इस वक्त इस दुनिया में जो नबी हैं उनसे मिलने के लिए चला जाए, उनसे मुलाकात की जाए। अपने बच्चे के साथ तो रवाना होते हैं। रवाना होने के बाद
جنگل آتا ہے، صحرا آتا ہے۔ صحرا کہتے ہیں جہاں پہ درخت، پیڑ پودے، سائے دار کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ جدھر بھی دیکھا جائے میدان ہی میدان، دھوپ کی شدت میں دھوپ کو برداشت کرنا ہوتا ہے، ریتیلی زمین ہوتی ہے۔ جب اس مقام پر دونوں باپ بیٹے پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس قدر گرم ہوا چلی، دھوپ کی شدت اتنی خطرناک ہوئی کہ گرم ہوا کی وجہ سے گھوڑے بے ہوش ہونے لگے جس پر وہ سوار تھے، اور وہ گھوڑے بے ہوش ہو گئے، دم توڑ دیے۔ باپ بیٹے دونوں اس سے نیچے اترتے ہیں، اترنے کے بعد پیدل چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دور گئے تھے کہ ان کے بیٹے کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھتی ہے، اور اس ہڈی اس قدر اس کے پاؤں میں چبھی کہ اس کے پاؤں میں پیوست ہو گیا اور خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ اور اتنے میں حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے اس درد کو دیکھ کر کے بڑی صدمے میں پڑتے ہیں اور آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے میرے والد، آپ کا ہی تو یہ درس تھا کہ جب کوئی مشکل آئے تو صبر کرنی چاہیے، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو بھی صبر کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ایک باپ کا دل ہے، تمہاری تکلیف کو دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ بالآخر جب اس سے نجات حاصل ہوئے، تھوڑی سی آرام ملی، پھر دونوں نے چلنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں پیچھے سے یہ آواز آئی، رک جا، ٹھہر جا، آگے کی طرف مت بڑھو۔ حضرت لقمان حکیم اس طرف دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اے آواز دینے والے، اے صدا دینے والے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں تو اللہ کا فرشتہ ہے اور مجھے آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، پوری بات بتائی جائے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارا جانور یوں ہی بیمار نہیں پڑا، بلکہ مجھے آگے کی جو بستی ہے، جو آبادی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں پہ گنہگار بندے اور اللہ کے نافرمان بندے ہیں، وہاں پہ عذاب نازل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ تم بے قصور ہو، بے گناہ ہو، اور باپ بیٹے اس جانب بڑھ رہے ہو کہ تم بھی اس تکلیف میں، اس آزمائش میں، تکلیف میں تم گر جاؤ گے، تو پھر ہم نے دعا کی رب کی بارگاہ کہ میرے مولا انہیں اس سے بچایا جائے۔ اور بالآخر فرشتے اسے روک دیتے ہیں اور اس گاؤں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب یہ بات اس کے بیٹے نے دیکھی تو اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا بے شک سچ آپ نے کہا کہ ہر چھوٹی مشکل کے بعد بڑی مشکلیں ٹال دی جاتی ہے۔ ہمیں پاؤں میں یہ تکلیف دے کر کے، چھوٹی مشکل کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مشکلوں سے ہمیں آپ کو بچا لیا۔ حضرات محترم، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم تمام اس طرح کی مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے صبر کے دامن کو تھامے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوئیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا سب سے پہلے اسے ہم پہ، پھر ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔